اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین مولانا ابوالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم غاصب حقوقہم الی قیام یوم الدین۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی۔ سامعین محترم، ناظرین محترم، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ ہمارا دروس کا ایک سلسلہ شروع ہے جس میں ہم نے جو عنوان لیا ہے وہ ہے فضائل اہل بیت اور کتب اہل سنہ، اور ہم نے قرآن کی آیات کو بیان کیا جو ابن عباس نے نقل کی ہیں مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے، ان چیزوں کا ذکر کریں گے کہ اہل بیت علیہم السلام کا جو مقام ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں وہ کیا ہے۔ تو اہل بیت کا جو ذکر اللہ کے رسول نے بار بار فرمایا، اور اپنی زندگی جو ظاہری زندگی ہے اس میں بہت سے مقامات پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب کو بتایا کہ میری اہل بیت جو ہیں ان کا مقام و منزلت کیا ہے، ان کا رتبہ کیا ہے۔ یعنی اہل بیت محمد و آل محمد جو ہیں، اللہ کے رسول نے جو فرمایا اس میں اہل سنت کی کتابیں جو مفسرین نے لکھا، اہل سنت کے معتبر جو کتابیں صحاح ستہ میں ہیں، انہوں نے اہل بیت کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ پہلے ہم نے دروس میں ذکر کر چکے ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام کے متعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اب یہ ہے کہ ترمذی میں جلد اس کی 5 ہے اور صفحہ 560 اور حدیث نمبر 3733 پر اپنے اسناد سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن اور حسین کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا من احبنی و احب ہذین، جس نے مجھ سے محبت کی وہ ان دونوں سے محبت کرے، و اباہما، اور ان دونوں کے بابا سے محبت کرے، و امہما، اور ان دونوں کی ماں سے محبت کرے، کانا معی فی درجاتی یوم القیامہ، اور جس نے ایسا کیا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ اور اس کو ملا متقی ہندی نے کنز الاعمال جلد نمبر 13 اور صفحہ 340 پر ابن عساکر نے زید بن ارقم سے روایت کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احب ہؤلاء فقد احبنی ومن ابغضهم فقد ابغضنی۔ یعنی کیا ہے؟ رسول فرما رہے ہیں کہ جس نے حسن اور حسین، علی و فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا، عداوت رکھی، اس نے مجھ محمد سے عداوت رکھی۔ اور اس کے بعد سنن ترمذی جلد نمبر 5 اور صفحہ 552 پر اپنی اسناد سے برا بن عازب سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے فرمایا انت منی و انا منک، یا علی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ اس کے بعد ترمذی میں جلد نمبر 5 اور صفحہ 656 پر حدیث 3870 پر جناب ام المومنین ام سلمہ سے روایت ہے
کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی و فاطمہ اور حسن اور حسین علیہم السلام سے مخاطب ہو کر فرمایا، انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم، جس نے تم سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، اور جس نے تم سے صلح کی اس نے مجھ سے صلح کی۔ اور اس کو سنن ابن ماجہ نے صفحہ 37 پہ اور حدیث 145 پہ نقل کیا ہے۔ اس کے بعد مسند احمد بن حنبل نے بھی جلد نمبر 3 اور صفحہ 187 حدیث 9405 ابو ہریرہ سے روایت کی ہے، اور محب طبری نے ریاض النظرہ جلد نمبر 3 صفحہ 152 پر لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کا بیان ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے ایک خیمے کو نصب کیا، اور اس میں آپ عربی کمان کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور خیمے میں علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہم السلام تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں، جس نے اس خیمے والوں سے صلح کی اس نے مجھ سے صلح کی، اور جس نے ان کے ساتھ جنگ کی اس نے مجھ محمد کے ساتھ جنگ کی، اور جس نے ان سے دوستی رکھی اس نے مجھ محمد کے ساتھ دوستی رکھی۔ نیک بخت اور پاک و پاکیزہ پیدائش والا ان سے دشمنی نہیں رکھے گا، مگر بدبخت گندی پیدائش والا ان کے ساتھ بغض و عناد رکھے گا۔ اب یہ برادران اہل سنت کی کتابوں سے جو میں نے حوالے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، یہ اہل بیت کی شان کو بیان کیا گیا ہے، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو فرمایا کہ میری اہل بیت کی شان و منزلت، میری اہل بیت کی شان و شوکت، میری اہل بیت کا رتبہ یہ ہے، اس کو پہچانو۔ اس کے بعد ہم اگر مکتبہ اہل البیت میں دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت سی کتابوں میں اہل بیت علیہم السلام کے فضائل ملتے ہیں، جن میں چند ایک دو تین روایتیں اس کے ذیل میں نقل کرتا ہوں کہ موسیٰ بن جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس گھر میں کبھی غریبی اور مفلسی نہیں آ سکتی جس گھر میں یہ نام رکھے جائیں، اور وہ نام کیا ہیں؟ وہ نام ہے محمد، احمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین۔ اور اس کے بعد عوالم العلوم جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 30 پر مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری بیٹی کو فاطمہ اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ جو اس سے محبت کرے گا وہ اس کو دوزخ کی آگ سے بچا لے گی۔ اب میں نے اپنی مکتبہ اہل البیت کی بہت سی کتب میں دیکھا کہ بی بی کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہتے ہیں کہ بی بی اپنے چاہنے والے اور اپنے شیعوں کو جہنم کی آگ سے بچا لیں گی۔ اس کے بعد میں نے منتل الاعمال میں جب دیکھا تو اس میں لکھا تھا فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہتے ہیں کہ سیدہ قیامت اور محشر کے دن اپنے چاہنے والوں کو ایسے چن لیں گی جیسے پرندہ صاف دانوں کو چنتا ہے۔ اس کے بعد رسول خدا جب اس دنیا سے چلے گئے، ظاہری زندگی شہادت، ہم تو کیونکہ شہادت کہتے ہیں کہ رسول کی شہادت ہوئی، تو جناب سیدہ بی بی گریہ فرماتی تھیں اور اللہ کا عرش بھی ساتھ گریہ کرتا تھا، فرشتے آسمان و زمین گریہ فرماتے۔ اور یہ بہار میں علامہ مجلسی نے نقل کیا، جلد نمبر 22 اور صفحہ 484 پہ۔
اور اس کے بعد جناب سلمان سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سلمان، جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، اور جو میری بیٹی فاطمہ سے بغض رکھے اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ اے سلمان، فاطمہ کی محبت انسان کو 100 مقامات پر فائدہ دے گی، جن میں کچھ یہ ہیں۔ پہلا، موت کے وقت، قبر میں، میزان میں، حساب و کتاب جب ہوگا اس وقت بیوی کی محبت کام آئے گی۔ محشر میں، صراط پہ، جس سے میری بیٹی راضی ہوگی میں بھی اس سے راضی، اور جس سے میری بیٹی ناراض ہوں گی میں بھی اس سے ناراض ہوں گا۔ اے سلمان، وائے ہو اس پر جس نے اس پر ظلم کیا، یا اس کے بیٹوں پر ظلم کیا، یا اس کے شوہر پر ظلم کیا، یا اس کی تمام اولاد پر ظلم کیا، یا پھر اس کے شیعوں پر ظلم کیا۔ کہ رسول فرما رہے ہیں کہ وائے ہو اس پر جس نے سیدہ پہ ظلم کیا، ان کے شوہر پہ ظلم کیا، ان کے بیٹوں پہ، ان کی اولاد اور ان کے شیعوں پر ظلم کیا۔ اس کے بعد میں کہوں گا کہ دیکھیں، اولاد جناب سیدہ کو بہت پیاری ہے، اپنی اولاد بی بی کو بہت پیاری ہے، کہ عربی زبان میں جب صیغہ امر آ جائے تو وہ جو شے ہوتی ہے وہ وجوب کے معنی دیتی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ رسول فرماتے ہیں، اکرموا اولادی، تم پر واجب ہے، یہاں کیونکہ صیغہ امر جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، وجوب کے معنی دے گا، کہ تم پر واجب ہے کہ میری اولاد کی عزت کرو، اگر وہ صاحب تقویٰ ہے تو اس اللہ کے لیے ان کی عزت و تکریم کرو، اگر وہ گناہ گار ہے تو رسول فرماتے ہیں مجھ محمد کے لیے کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سید کی نسبت مجھ محمد سے ہے۔ خدا ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔